أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق اللہ علیہ وسلم. محترم، اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ شعراء کی چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ شعراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے اور ان کے پیروکار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن وہ مرکز توحید خانہ کعبہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ ان کی بدعمالوں کی وجہ سے، احسان فراموشی کی وجہ سے اور دین سے روگردانی کی وجہ سے بت خانہ بن چکا تھا، اور 360 بت انہوں نے ایجاد کر لیے تھے جن کی وہ پرستش کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالص توحید کی طرف بلایا. اس سورہ شورا میں بھی جو حالات ہیں، جو زمانہ ہے، وہ ابتدائی زمانہ ہی ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا موقع ملا، اور مختلف انداز میں مختلف دلائل کے ذریعے سے آپ اہل مکہ کو سمجھا رہے تھے اور خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. لیکن وہ تھے کہ آپ کی باتوں پر کان نہیں دھر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا دیں گے. یہ کیفیت یعنی انسانیت سے جو لگاؤ تھا، جو محبت تھی، جو ہمدردی تھی، وہ اس شورا میں ہم کو جھلکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فکر مند رہتے تھے. کیونکہ آدمی جب تک حقیقت کا اقرار نہ کرے، ایک خدا کی عبادت نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں کامیاب اور کامران قرار نہیں پائے گا. اس لیے آپ کی فکر یہ تھی کہ انسان ہدایت پا جائے، اور اسی فکر کا ایک سلسلہ ہے پوری مکی دور کا اور مدنی دور کا، جو ہمارے سامنے الگ الگ انداز میں آتا ہے. اس وقت ظاہر ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے. قرآن مجید میں تقریباً 26 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ تمام ہی انبیاء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن بالخصوص 2 نبیوں کا تذکرہ اسوہ حسنہ کے طور پر کیا گیا ہے. اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے ابراہیم میں اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آدرش ہے، ایک رول ماڈل ہے تمہارے لیے. تم اگر ایک داعیانہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک رول ماڈل ہے. ظاہر انسان جو زندگی گزارتا ہے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتا ہے، اور وہ اسی کی ٹپس پر اور اسی کے اصول پر اور اسی کی دی ہوئی ہدایات پر وہ اپنی آئندہ زندگی کی تعمیر کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں گے تو ان کا اپنا ایک الگ رول ماڈل ہے. ہماری خواتین کو دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے رول ماڈل الگ بنا رکھے ہیں. ہمارے تجار یعنی بزنس مینس کو دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے رول ماڈل الگ بنا رکھے ہیں. لیکن ایک داعی کے لیے، ایک مسلم حنیف کے لیے، ایک یکسو مسلمان کے لیے رول ماڈل کیا ہو سکتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کام انجام دیا تھا. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے عراق کے ار شہر میں، وہاں پر اسی طرح کا کلاسیکل شرک پایا جاتا ہے جو آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے
بتوں کی پوجا کرتے تھے اور تاروں، سیاروں اور سورج کی پوجا میں بھی وہ لوگ مبتلا تھے۔ اگر ہم اپنے ملک کی مذہبی جو اکائیاں ہیں، مذہبی جو لوگ ہیں، ان پر ایک سرسری نظر ڈال کر بھی دیکھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ اس طرح کا شرک یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اس وقت کا جو نظام تھا وہ نظام بھی کم و بیش ہمارے نظام سے کچھ سملر ہم کو نظر آتا ہے۔ وہ بادشاہت کا نظام تھا اور یہاں کی تاریخ میں بھی بادشاہت ہم کو نظر آتی ہے۔ وہاں کے بادشاہ بھی اپنے آپ کو ایک ڈیوائن پاور سے کنیکٹ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو چندر ونشی اور چندر دیوس کا ایک نمائندہ قرار دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی ایک تاریخ گزری ہے۔ تو بادشاہت اس زمانے میں یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈیوائن پاور بتاتے تھے اور پھر لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے بھی تھے، اور جو انتظام اور انصرام اپنے ملک کا کرتے تھے وہ گویا کہ ایک ربوبیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ لوگ ہمارے سامنے جھکیں، ہمارے بنائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں اور جس طرح ہم چاہیں اس طرح سے وہ جئیں۔ تو اسی طرح کا کچھ نظام وہاں بھی پایا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ بھی بت پرستوں کا گھرانہ تھا، اور آپ کے والد جو تھے بادشاہ وقت کے مقربین میں سے تھے، قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو معزز لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر روٹین کی زندگی گزارتے اور اپنے باپ کی مسند ہی پر بیٹھ جاتے تو مال و دولت کے انبار لگ جاتے اور بڑی عزت و منزلت وہ حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی ذہانت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ عام انسانوں کی سے اٹھ کر اور ان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ تو ایک مشرک گھر میں اگر کوئی ذہین آدمی پیدا ہو جاتا اور وہ اپنے اسی مشن کو آگے بڑھاتا تو ظاہر ہے بادشاہ وقت کے مقرب بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش مندی عطا کی تھی اور بچپن ہی سے وہ ریشنلی سوچتے تھے اور غور و تدبر کرتے تھے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے مختلف چیزوں پر غور کیا اور پھر اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، بادشاہ وقت کو کس طرح سے دعوت دی۔ موقع رہے گا تو انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل اس کی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ درس ملتے ہیں۔ تو جو آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں قرآن مجید یہاں سے بات شروع کر رہا ہے، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ دیکھیے، ایک چیز جاننے کے باوجود بھی سوال کرنا، یہ دراصل ان کے ضمیر کو نچوڑنا ہے۔ یعنی کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پتھروں کی، بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر کے بت ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ سوال کرنا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تو ظاہر ہے یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ وہ خود غور کریں اور خود غور کر کے اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ جواب دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جواب بالکل سیدھا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ پتھر کے بت ہیں اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یا ہمارے خدا ہیں، لیکن وہ خود جان رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کس پس منظر میں کیا جا رہا ہے اور کس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل اور سادہ سا جواب ہے جو ان کی طرف سے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ جن بتوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی سیوا میں آپ لوگ لگے رہتے ہیں، کہ آپ دنیا بھر کے جو مشرکانہ نظام ہے اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اگر ان پر غور کریں گے تو ان کے جتنے بھی بھکت ہوتے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ سب اپنے خداؤں کی خدمت ہی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو چڑھاوا چڑھانا، ان کی صاف صفائی کرنا، مختلف انداز میں ان کی خدمت کا کام وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اگر آپ کسی مذہبی معبد کی طرف جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک معبد ہوتا ہے، عبادت خانہ ہوتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ الگ الگ مذاہب کے لوگوں نے اپنے الگ الگ نام سے بنا رکھے ہیں، اور وہ معبد خانے میں کچھ خاص مجاور ہوتے ہیں جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گویا کہ وہ بھگوان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی خدمت نہیں کرتا بلکہ خود پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال تھے جو ان سے کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ جب کوئی دلیل اور کوئی جواب نہیں بن پاتا تو عموماً لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ مشرکین عرب کو بھی جب بات کہی جا رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔
मतलब हमारी सही होने की दलील ये है कि हमारे बाप दादा इस रविश पर चलते थे। अक्ल की कोई बात नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन बस है कि हमारे बाप दादा से चला आ रहा है इसलिए इसको सच मान लिया जाए। हालांकि सवाल ये था कि तुम पुकारते हो तो क्या ये सुनते हैं, तो उनका जवाब होना चाहिए था। उन्होंने कहा कोई नफा नुकसान पहुंचाने के मालिक हैं, कुछ पहुंचा सकते, तुमको उसका जवाब होना चाहिए था। लेकिन उनको मालूम था कि हमारा जवाब मनफी होगा या हमारा जवाब, इनके सवाल में जवाब खुद पोशीदा है, इसलिए उन्होंने अपने जवाब को ट्विस्ट करते हुए कहा कि नहीं, अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। तो आज अगर हम बराहमी निस्बत रखने वाले मुसलमानों का भी जायजा लेकर देखें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको नजर आएंगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हो, उससे टकराती हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि ये इस्लाम में नहीं है तो कहते हैं कि ये तो हमारे बाप दादा से चला आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स, कस्टम्स, रस्म रिवाज चले आते हैं। जब उसके सही होने की दलील नहीं मिलती तो वो अपने बाप दादा की तरफ रोल कर ये बताते हैं कि बाप दादा हमारे सही थे, हमसे ज्यादा अक्लमंद थे, हमसे ज्यादा ज़हीन थे, जब उनसे चला आ रहा है तो ये बिल्कुल सही होगा। तो ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है, कोई रैशनल तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर इन चीजों पर गौर किया, कभी देखा भी कि जिनकी तुम बंदगी करते हो? नहीं, कभी तुमने अपने रैशनल माइंड से सोचा कि जिनकी तुम बंदगी करते हो वाकई वो खुदा है भी या नहीं है? और तुम्हारे पिछले बाप दादा जो बजा लाते रहे हैं, जो कुछ करते रहे हैं, वो सब सही था या नहीं था? कभी तुमने अपने गौर किया, कभी अपने दिमाग पर जोर डालकर देखा? मेरे तो ये सब दुश्मन है बजुज एक रब्बुल आलमीन के। यानी जाहिर है कि ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है और ये मेरे दुश्मन है। जाहिर है उनके पास कोई कुव्वत तो नहीं थी, कोई ताकत तो नहीं थी। मेरे दुश्मन से मुराद ये था कि मेरा जो अपना नजरिया है, मेरा जो अपना अकीदा है, उस अकीदे के सबसे बड़े मुखालिफ जो हैं आप लोग, वो उसकी इन्हीं की आड़ में हो कि इन्हीं को अपना सब कुछ समझते हो, इन्हीं की आड़ में तुम सच्चाई से रुके हुए हो। तो गोया कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सब तो मेरे दुश्मन है बजुज़ एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया और फिर वही मेरी रहनुमाई करेगा। और आपने फिर जिंदगी और मौत का एक फलसफा बयान किया कि इबादत का मुस्तहिक कौन है, और आपने बताया कि वो एक रब्बुल आलमीन है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। यानी किसी चीज को पैदा करना ये कोई आसान बात नहीं है ना। आप देखिए कि सूरह हज में तज़किरा आया है कि ये लोग जिसको अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हैं वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसको छुड़ा भी नहीं सकते। मदद मांगने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जा रही है वो भी कमजोर। तो एक इतना आसान तरीका कुरान मजीद ने बताया है कि एक स्कॉलर हो या एक आम किसान हो, उसकी समझ में बात आ जाती है कि जिस तौहीद की बात कही जा रही है, जिस वननेस ऑफ गॉड की बात कही जा रही है, बिल्कुल सही बात है। इस कायनात का एक ही खुदा हो सकता है और वही माबूद बरहक है, उसी की इबादत और उसी की इताअत होनी चाहिए। तो यहीं पर वही बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने जो है वो बयान की। और फिर उसको खुदा होने का हक क्यों हासिल है, उसकी दलील में कुछ बातें उन्होंने पेश की। कहा कि वही मुझे खिलाता है और पिलाता है। यानी खाने पीना, बज़ाहिर खाने और पीने का जो अमल है आदमी अपने हाथ से कर रहा होता है, या बच्चा होता है तो वो अपनी आंखों से देख रहा है कि उसके वालिदैन कर रहे होते हैं या कोई और कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे हकीकी जो महरिक है, हकीकी जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मसलन एक आदमी अपने हाथों से कमाता है, अपनी जहानत से, अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाता है, बज़ाहिर वो खुद कर रहा होता है, लेकिन ये जहानत देने वाला, ये ताकत देने वाला, ये कुव्वत देने वाला, ये जिंदगी देने वाली वो ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ही खिलाता और पिलाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला अपने हाथों से हमको खिलाता और पिलाता है, लेकिन तमाम असबाब अल्लाह ताला ही ने पैदा किए हैं, इसलिए उसी की तरफ हम रुजू करते हैं कि अल्लाह ताला ही हमें खिलाता और पिलाता है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ये अल्लाह ताला के कुछ औसाफ वो बयान कर रहे हैं कि मेरा रब तो वो है, वो एक रब्बुल आलमीन, कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। यानी शिफा जो है वो अल्लाह ताला के फजल से होती है। हम दवा का इस्तेमाल सिर्फ असबाब के तौर पर करते हैं कि इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए सुन्नत है, लिहाजा हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बहुत से लोग बीमार होते हैं और वो दवा भी कर रहे होते हैं, दवा के बावजूद भी उनको शिफा नसीब नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं उसी मर्ज में मुब्तला होते हैं और वो वही दवा करते हैं, उनको शिफा नसीब होती है। दरअसल ये जो मसलियत अल्लाह ताला की हिकमत व मसलियत है, वो किसको शिफा देना चाहता है और किसको शिफा नहीं देना चाहता, या किसको कब शिफा देना चाहता है, ये अल्लाह ताला के अख्तियार में है। तो कहा कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझे जिंदगी बख्शेगा। यहाँ पर फिर ये बात भी कही कि वही मुझे मौत देगा,
یہ موت دینا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور پھر مجھے وہی زندگی بخشے گا۔ یہاں پر آخرت کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ مشرکین عرب اللہ کو تو کسی نہ کسی طرح مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو وہ شریک کرتے تھے، اس لیے مشرک ٹھہرے۔ لیکن آخرت کے سلسلے میں بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید نے مختلف دلیلیں اور مختلف مثالیں پیش کی ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ ایک مردہ پڑی زمین ہوتی ہے، پھر ایک تھوڑی سی بارش برستی ہے اور پھر وہ لیلا اٹھتی ہے اللہ کے حکم سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تم کو پھر سے اسی طرح سے زندہ کرے گا۔ تو جہاں توحید کی طرف توجہ دلائی، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی، نبی کی اطاعت کی طرف توجہ دلائی، وہیں آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ وہی ہے جو ہم کو پھر زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ یہ وہی ذات ہے جو آخرت کے دن میری گناہوں کو بخش دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے بلبوتے پر، اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں شامل نہ ہو جائے۔ تو آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کے افکار یعنی اس کی تھاٹس، اس کے عمل ایکشنز اور اس کی ڈیڈز وہ صحیح ہونی چاہیے، اور ان سب کے باوجود بھی اپنے رب سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور جنت الفردوس میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ تو یہ چند آیات تھیں، ان آیات کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اسوہ کے طور پر قرآن مجید پیش کرتا ہے، وہ باتیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اسوہ کے حوالے سے پہلی بات جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دائی تھے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اور ایک دائی جب زندہ رہتا ہے تو اپنی دعوت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ جس طرح سے سورج کو اس کی گرمی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، برف کو اس کی ٹھنڈک سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے ایک دائی کو اس کی دعوت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں دائی ہوتا ہے وہاں دعوت زندہ رہتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو دائی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، تو انہوں نے جو حق پایا اس حق کو پا کر اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا انہوں نے شروع کیا، لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ ایک خدا کی طرف آ جائیں۔ تو یہ فطری چیز ہے کہ ہر شے اپنا ایک اثر رکھتی ہے، تو ایک دائی بھی جہاں رہتا ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے اور وہ وہاں پر وہ دعوت کا کام انجام دیتا ہے۔ تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ایک دائی کی حیثیت سے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنی دعوت کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا۔ دعوت کو جدا کر کے دائی کی حیثیت ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور دائی کی حیثیت ہی ہماری اصل حیثیت قرآن مجید نے جو ہم کو بتایا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے پہلا اسوہ یہ آتا ہے کہ ایک دائی کی حیثیت سے ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے نا، آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوا، میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو۔ عبادت کو بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ انبیاء صلاۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے عبادت کی، جو عبادت کی طرف بلایا ہے، وہ محض پرستش، ورشپ اور پوجا اور اپاسنا کے کچھ طریقے نہیں تھے، بلکہ پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ امام تیمیہ اور حافظ ابن حجر نے عبادت کی جو تشریح بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے انتہا انکساری یعنی اپنے آپ کو بچھا دینا، بہت انکساری اور عاجزی اختیار کرنا، یہ عبادت کا اصل میں مغز ہے۔ تو یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت کی طرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ عبادت کے اندر اطاعت کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ عموماً جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کو ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ سب بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور انسان کی زندگی کا اور جناتوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انبیاء نے یہی دعوت بنیادی طور پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو جو ہے وہ دی ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اور اس کی شروعات انہوں نے اپنے گھرانے سے کی۔ ہم سورہ مریم کو پڑھیں گے تو سورہ مریم میں بڑے پیارے انداز میں، بڑے محبت کے ساتھ، خیر خانہ انداز میں آپ نے اپنے والد کو بار بار پکار کر یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کر بار بار ان کو دعوت دی اور ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور وہ جس
طرز عمل پر تھے، جو ان کا جو غلط عقیدہ تھا اس کو غلط ثابت کیا اور بتایا کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے اور تم اس علم کی اگر پیروی کرو گے تو فلاح ہو جاؤ گے۔ تو سورہ مریم آیت نمبر 42 سے اور آیت نمبر 45 تک اس کی تفصیلات ہم کو اس میں مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو مدعو ہے اس کا طرز عمل کیا ہے وہ بھی قرآن مجید میں آیت نمبر سورہ مریم آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے تو بڑے پیار سے اپنے والد صاحب کو ایک خدا کی طرف دعوت دی، لیکن اس کے والد صاحب نے کہا کہ ابراہیم تو یہ سب کیا باتیں کر رہا ہے، اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور دفع ہو جا میری نظر کے سامنے سے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے تئیں یہ رویہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جو بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے، اور جب کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے تو مدعو جو ہوتے ہیں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، انتقامی کارروائی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس کی بات مان لی جائے، اس کی جو بات ہے اس کی بات میں دم تو ہے، اگر اس کو لوگوں نے سن لیا تو اس کا جو ہے چرچا ہو سکتا ہے، اس کا بول بالا ہو سکتا ہے، اس لیے اس دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دعوت کا خاتمہ دائی کے خاتمے ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہتا ہے اگر تو اپنی بات سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور دفع ہو جا میری نظر کے سامنے سے، یہ بات وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے حکمت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ قوم سے جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے، ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو قوم کو بھی انہوں نے الگ الگ انداز میں جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں، سورہ زخرف میں، سورہ عنکبوت میں، مختلف صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو چھوٹی چھوٹی گفتگو ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ، وہ سب بکھری پڑی ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسے پڑھ کر ہم کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں دعوت جو ہے الگ الگ انداز میں جو ہے پیش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو بھی اسی طرح سے دعوت دی۔ سورہ عنکبوت میں اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 کے درمیان میں کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کو، صرف میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم کو پلٹائے جانا ہے۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے کرنا چاہیے۔ اگر آپ مذہبی لوگوں سے بات کریں جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا اپاسنا کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بت کیسے بنے، تو وہ خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ صرف ایک کلپنا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس خدا تک ہم چونکہ نہیں پہنچ سکتے اس لیے ہم نے درمیان کا ایک مدھیستی بنا لیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تخیل ہے یہ صحیح تخیل نہیں ہے، ہمیں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب عبادت کی بات کہی جاتی ہے تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے عبادت کے مختلف اور صورتیں بھی پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ، یعنی درہم اور دینار کا بندہ، یعنی مال و دولت کا بندہ برباد ہو گیا۔ تو مال و دولت کا بندہ کیسے ہوتا ہے؟ مال و دولت کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر صرف مال کو کمانے کی کوشش کرے اور حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر اس کا صرف کرے، اس کا خرچ بھی کرے، تو یہ گویا کہ اس کی حوث جو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی، وہ ہے کہ وہ مال کا اور درہم اور دینار کا جو ہے گویا کہ وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ مطلب یہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزارتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجی ہے اس کا وہ کوئی خیال نہیں رکھتا، جو اسے اچھا لگتا ہے ویسی وہ زندگی گزارتا ہے، تو اپنی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرف کہ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ تو ایک صحابی جو ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور جس چیز کو حرام کہتے تھے کیا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ بولا ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو ہے رب بنانا، مطلب
हिल्लत और हुर्मत का जो इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह को है, उसके सिवा किसी और को नहीं है। अगर कोई आदमी अपने इख्तियार में चीज लेता है तो गोया वो किसी और को अपना रब बना रहा है। तो ये बंदगी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो आदमी नफ्स परस्त बन जाता है, अनानियत परस्त बन जाता है, मनसब परस्त बन जाता है, शहवत परस्त बन जाता है। मतलब ये परस्तिश की मुख्तलिफ शक्लें हैं जब एक अल्लाह की हिदायत को छोड़कर आदमी इनमें मुब्तला होता है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बराहमी नजर पैदा मगर बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। तो आदमी को देखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो खालिस अल्लाह ही के लिए कर रहा हूँ या कोई और मुफाद इसके अंदर पोशीदा है। अगर कोई और मुफाद पोशीदा है तो गोया वो अल्लाह के अलावा किसी और को उसमें शरीक कर रहा है, जिससे उसको निजात हासिल करने की ज़रूरत है। तो अपनी कौम को उन्होंने इस तरह से दावत दी। फिर हम देखते हैं कि उसका तस्करा भी हमारे सामने आता है कि आपने तारों पर गौर किया, और जब वो सुबह को छिप गए तो कहा कि ये कैसे खुदा हो सकता है। फिर आपने चांद पर गौर किया, जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा ये कैसे खुदा हो सकता है। फिर आपने सूरज पर गौर किया। पूरी तफसील जो है कुरान मजीद में पूरा वाक़या उसमें बयान किया गया है। अगर आप देखेंगे एक ही दिन में ये वाक़या पेश नहीं आया, जैसे कि बुत परस्तों के अलावा दूसरे और लोग भी मौजूद थे जो तोहम परस्त थे और जो तारों और सैयारों की पूजा करते थे, उनके दरमियान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, उनके दरमियान भी जाकर कहा कि ये मेरा खुदा हो सकता है। यानी एक हकीमाना अंदाज इख्तियार किया कि जो तारों की पूजा कर रहे हैं कि ये खुदा हो सकता है, लेकिन जब वो आंख से ओझल हो गए तो ये कैसे खुदा हो सकता है। इसी तरह से वो लोग जो चांद की पूजा कर रहे थे उनके दरमियान में जाकर ये बात कही कि ये चांद मेरा खुदा हो सकता है, लेकिन जब सुबह होते होते भी गायब हो गया तो बोले कैसे खुदा हो सकता है। इसी तरह से सबसे ज्यादा चमकने वाला सूरज की तरफ जो सूरज की पूजा कर रहे हैं उनके दरमियान ये बात कही कि सूरज मेरा खुदा हो सकता है, लेकिन वो भी गुरूब हो गया, बोले कैसे खुदा हो सकता है। मतलब इनका एक वक्त पर जाहिर होना, एक मुतय्यन वक्त पर छिप आंखों से ओझल हो जाना, छिप जाना, ये खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी और हाकिमुल हाकिमीन के ताबे हैं जिसके हुक्म पर ये निकलते हैं और फिर वो गुरूब हो जाते हैं। तो ये खुद मुख्तार नहीं है, इनके इख्तियार में कोई चीज नहीं है। तो ये खुद इस बात की दलील थी। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बातें लोगों के सामने पेश की। बाद लोगों ने इस पर एतराज किया है क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जहाँ तस्करा हुआ है वहां पर उमूमन ये बात जरूर आई है कि वो मुशरिकीन में से नहीं था। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि उन्होंने अपना रुख यकसू होकर बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ कर लिया था और ये कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा आया, वहाँ खुसूसी तौर पर ये बात जरूर आई कि और मुशरिकीन में से नहीं था। तो उन्होंने ये सवाल किया कि जब इब्राहीम ने कहा कि ये तारा मेरा खुदा हो सकता है, ये चांद मेरा खुदा हो सकता है, या ये सूरज मेरा खुदा हो सकता है, तो एक पल भर के लिए भी उन्होंने शिरक तो किया। फिर कुरान मजीद क्यों कहता है कि वो मुशरिकीन में से नहीं था। मौलाना मौदूद रहमान ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब आदमी तदब्बुर कर रहा होता है, कोई जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है सच्चाई को जानने की, तो जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता तब तक उसका एतबार नहीं होता। तो ये एक प्रोसेस था इसी नतीजे पर पहुंचने का। तो उन्होंने मिसाल दी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में पहली मरतबा चांद, तारों को, सूरज को गुरूब होते और निकलते नहीं देखा था, बल्कि तो रोजाना का अमल था और कोई नया वाक्य भी पेश नहीं आया था। लेकिन एक मरतबा उन्होंने उस पर गौर किया और मौलाना ने लिखा कि हम पढ़ते हैं साइंसी तहकीकात हम पढ़ते हैं, उसमें न्यूटन का तस्करा आता है। न्यूटन ने सेब को दरख्त से नीचे गिरते हुए देखा, तो न्यूटन ने किसी चीज को गिरते हुए पहली मरतबा नहीं देखा होगा, अपनी जिंदगी में हजार चीजों को उसने ऊपर से नीचे गिरते हुआ देखा होगा, लेकिन एक मरतबा उसके जहन में क्लिक हुआ कि ये चीज नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। और फिर उसने उस क्यूरियोसिटी ने, उस तदब्बुर ने उसको एक नतीजे तक पहुंचाया। तो उस नतीजे का एतबार होता है, तो इस प्रोसेस का एतबार नहीं है, वो दरमियान के रास्ते का एतबार नहीं है। आदमी जब किसी मंजिल पर पहुंचता है उसका एतबार किया जाता है। तो बहरहाल तो ये बात उन्होंने अपनी कौम के दरमियान में हिकमत के साथ ये बात उन्होंने पेश की कि एक अल्लाह की तरफ वो आ जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ पर आई कि उन्होंने सवाल किया कि ये सुनते हैं या किसी नफा नुकसान का पहुंचा सकते हैं, इस बात को उन्होंने अलग अलग अंदाज में अपनी कौम के सामने पेश किया। फिर हतमी तौर पर उन्होंने एक वो तरीका भी अख्तियार किया जो हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि जब एक मेला लगा और तमाम लोग फिर मेले में चले गए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं इनकी खबर लूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उनके माबद में, उनके इबादत खाने में घुसे और तमाम बुतों को उन्होंने तोड़ दिया और एक बड़ा हथौड़ा, बड़ी जो मूर्ति थी उसके हाथ में रख दिया। और जब शहर के लोग वापस लौट कर आए, उन्होंने देखा कि हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया, तो जाहिर है कि ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं होगा, उनके माबूदों की ये दुर्गत जो हुई होगी तो टॉक ऑफ द टाउन बना होगा, तो सब लोग जमा हो गए होंगे, ये सूरत हाल पेश आई। तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि हमने इब्राहिम को इस तरह की बातें करते सुना, इसको तलब किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया
تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ہاں یہ سب میں نے کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دلیل سے اپنی بات سمجھاتے سمجھاتے ایک عرصہ گزر چکا تھا، وہ ایک ایکسپیریمنٹل اور ایک انتہا کو وہ پہنچنا چاہتے تھے، اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں واقعی تم بھی ویسا ہی فیل کرتے ہو، تمہارا ضمیر بھی وہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن تم اس کو مان نہیں رہے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ انہیں سے پوچھ لیجیے جو بڑا بت ہے، اس سے پوچھ لے، اگر یہ بتائیں گے کہ یہ حل کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو سمجھاتے رہے کہ جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ جو بول سکتے ہیں، نہ کوئی سن سکتے ہیں، تم ان کو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے کہ پل بھر کے لیے انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا اور کہا کہ ابراہیم جو بات کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، لیکن پھر وہ پلٹے اور پلٹ کر انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا دو یا اس کو سنسار کر دو۔ مطلب یہ کہ آدمی جب ہٹ دھرم ہو جاتا ہے تو ایک سچی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس کی آنکھوں پر اس کی عقل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ ابراہیم السلام کی قوم کی عقل پر پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا اور کہا کہ ابراہیم نے جو بات کی بالکل 100% سچی بات ہے، لیکن اس کو مان لیتے تو نہ کر سکتی تھی نا، لیکن وہ ہٹ دھرم رہے کہ نہیں ابراہیم کو جو ہے وہ جلا دینا چاہیے، سنسار کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بات بڑھی تو پھر بادشاہ وقت تک پہنچی، تو بادشاہ نے بھی طلب کیا، بادشاہ کے دربار میں ابراہیم السلام جب گئے تو بادشاہ نے یہ پوچھا، بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو کس معبود کی بات کرتا ہے، بادشاہ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم تو کس رب کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ اس شہر کی ربوبیت تو میرے پاس ہے، میں جیسے چاہوں وہ انتظام کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جس کا تذکرہ یہاں بھی کیا انہوں نے، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو زندگی اور موت اصل میں ایک ایسا فلسفہ ہے کہ ایک آدمی اگر ریشنلی سوچے تو کوئی اور قوت یہ دے ہی نہیں سکتی، لیکن اس نے اپنے اس بات کو ٹویسٹ کیا اور کہا کہ ایک کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور 2 لوگوں کو بلایا جو قیدی تھے، اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا، کہا کہ ابراہیم دیکھ میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا، کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعی با اختیار ہے تو اس کو الٹا کر کے دکھا۔ تو ظاہر ہے تو یہ تو وہ نہیں کر سکتا، تو وہ مبہوت ہو گیا۔ جب وہ مبہوت ہو گیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان نہیں لیا، اس نے کہا کہ ایک بڑا آلہ تیار کرو اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ مطلب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہماری پوری ریاست کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، ان کی بات کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان کو ہی ختم کر دینا چاہیے، لہٰذا آگ میں ان کو پھینکنے کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام بحسن خوبی وہاں سے اور خیر و عافیت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ دیکھیے ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اولاد کی جو تمنا کرتا ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کرتا، اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کرتا، یا صرف اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ جس مشن کو وہ لے کر اٹھائے وہ مشن آگے بڑھے۔ اس لیے انہوں نے صرف اولاد کی دعا نہیں کی بلکہ کہا کہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس بڑھاپے کی عمر میں ان کو اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی خوشخبری سنائی، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر اب جا رہے ہیں اور اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اعزازہ و اقارب کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اور سب لوگوں سے رشتہ داروں سے دور اختیار کر وہ اب ہجرت کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اب ایک بیاباں میں جا کر ربستان میں جا کر بس جاتے ہیں، اور وہاں بیاباں میں جا کر بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ اب ان کو یہیں پہ چھوڑ دیجیے، اور یہاں سے پھر آپ پرچم حق کی بلندی کے لیے وہاں سے پھر نکل جاتے ہیں شام کی طرف اور فلسطین کی طرف اور جزیرۃ العرب کی جو دوسری کنٹریز ہیں اس طرف، تاکہ وہ توحید کی پرچم کو بلند کریں۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کس قدر بڑھی ہوئی ہیں، اور اس بے آب و گیا آبادی میں جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کسی درخت اور پیڑ کا نام و نشان ہے، نہ کوئی انسانی جان موجود ہے، نہ کوئی چرند و پرند وہاں موجود ہے، ایسے ایک بیاباں میں جہاں صرف اوپر سے تپتا ہوا سورج ہے اور نیچے سے گرم ہوتی ریت ہے، وہاں پر جا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کا جب توکل ہوتا ہے آدمی تبھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ چھوڑ کر چلے جاتا ہے، پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے وہاں پر انتظام کرتا ہے، اور پھر اس جگہ پر صرف یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ زندگی باقی رہتی ہے، بلکہ ایک بستی جو وہاں پر وہ بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
پھر لوٹ کر واپس آتے ہیں. وہ عمر ہوتی ہے جبکہ اسماعیل علیہ السلام اب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دکھاتا ہے کہ تم اسماعیل کو ذبح کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کہ جذبات میں آتے ہیں اور فوراً اسماعیل علیہ السلام کو پکڑتے ہیں اور دھوکے سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, پورے شعور کے ساتھ, پورے ایک شعوری کیفیت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, ان کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اسماعیل میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ ابا جان مطلب تمہارے ذہن کو کوئی فطور لاحق ہو گیا ہے یا تمہاری شکتی آ گئی, ایسا کچھ بھی نہیں کہتے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بیٹے کا طرز عمل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابا جان تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یعنی آپ کمال دیکھیے کہ کس درجے کی تربیت رہی ہوگی اور کس درجے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح بنایا تھا کہ کہا ابا جان تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے دمبے کو ایک فدیے میں لے کر ان کی قربانی کو قبول کرا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی قربانی مطلوب نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش مطلوب تھی کہ ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میری اطاعت میں اور میری فرما برداری میں وہ کس قدر آگے بڑھ سکتا ہے. تو جب اس میں وہ پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو جب ہم نے چند چیزوں میں آزمایا اور انہیں پورا اترے تو ہم نے کہا کہ ابراہیم میں تجھے اب دنیا کا امام بنانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑتی ہے. صرف مسلمان ہی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں جوڑتے, بلکہ یہودی بھی اپنی نسبت انہیں سے جوڑتے ہیں, عیسائی بھی اپنی نسبت انہیں سے جوڑتے ہیں, اور اس وقت اہل مکہ بھی اپنی نسبت انہیں سے جوڑتے ہیں. ایک بڑی آبادی ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتی ہے. وہی ابراہیم علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں انہوں نے کی ہیں وہ بڑی پیاری دعائیں ہیں. ان تمام دعاؤں کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے, ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اس وقت وقت نہیں ہے, لیکن آپ نے وہ جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں بڑی جامع دعائیں ہیں. تو ان میں ایک اہم جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک ایسی امت کی دعا کی جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو. تو ظاہر ہے کہ امت محمدیہ جو ہے یہ وہی امت ہے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو ہمارا جو مشن ہے یہ وہی مشن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا. تو یہ قربانی کا جو سلسلہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے, یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سنت جو ہے وہ باقی رہے گا. اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اور اسی قربانی کو جو ہے ہمیں باقی رکھنا چاہیے. جب ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نماز اور ان کی قربانی, ان کا جینا اور ان کا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے تھا, اسی طرح سے قربانی کے وقت ہم یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ میری زندگی کی سب تگ و دو, میری زندگی کا پورا اسٹرگل اور میری زندگی کا مرکز و محور وہ تیری رضا ہے, سب کچھ تیرے لیے ہے. میری زندگی بھی تیرے لیے, میری موت بھی تیرے لیے, میری نماز بھی تیرے لیے, اور میری قربانی بھی تیرے لیے, اور یہ تیرے ہی دیا ہوا ہے, میں تیرے ہی حضور میں اس کو پیش کرتا ہوں. یہ دعا پڑھ کر کے ہم جانور پر صلہ پھراتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں ایک دائی کی حیثیت سے رہیں, اور اپنے اطراف کے لوگوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں, اس کی عبادت اور اطاعت کی طرف دعوت دیں, اور اس دعوت کی شروعات ہم اپنے قریب کے ماحول سے کریں اور اس کو پھر دھیرے دھیرے بڑھاتے چلے جائیں. دوسرا ہے کہ اس کام کو کرتے وقت اگر کچھ مسائل آ جائیں, کچھ تکلیفیں آ جائیں, تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو برداشت کیا جائے, کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو کریں گے. تو ان آزمائشوں سے اور ان تکالیف سے ہم کو اگر گزرنا پڑے تو ہم بخوشی ان سے گزر جائیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے زندگی سے یہ پیش کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا قربان کرنے اور بیٹوں کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا تو کسی جذباتی کیفیت کے بغیر پورے شعور کے ساتھ انہوں نے یہ اقدام جو ہے وہ کیا. تو یہ سبق ہم کو ملتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے جو مرکز بنایا تھا وہ عالمی مرکز جو پوری عالمی برادری کا توحید کا مرکز ہے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ کھینچے آ رہے ہیں, عرب سے لے کر جاپان تک اور امریکہ سے لے کر ہندوستان تک. اگر آپ پورے مشرق اور مغرب کو جتنے بھی ہیں ان سب کو اسٹڈی کریں گے تو پوری دنیا سے کھینچ کر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. اس میں مالدار بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں, اس میں کالے بھی ہوتے ہیں, گورے بھی ہوتے ہیں, اس میں مختلف برادریوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف قبیلوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف نسلوں کے, مختلف وطن کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے دربار میں سب یکساں ہوتے ہیں.
کوئی نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں اور سبھی کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک عالمی بھائی چارے کا جو ایک منظر یہ خانہ کعبہ پیش کرتا ہے، وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کی نمائندہ جو مسجدیں ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں دراصل یہ سب خانہ کعبہ کی نمائندہ مسجدیں ہیں۔ تو یہ مساجد بھی اس طرح سے اتحاد کا اور اس علاقے کی عالم جو برادری ہے ان کی اتحاد کا، ان کی اخوت کا جو ہے مرکز بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اصول کو اور گہرائی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی سے جو سبق ہم کو حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔